اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 نمبر 8 عزیزان گرامی، جیسا کہ کل ذکر ہو رہا تھا کہ امام کی سپاہ کے کمانڈر جو منتخب ہیں، جنہیں امام نے منتخب کر رکھا ہے، ان کا کردار ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں آسانی ہو، کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ان کی شخصیت کو سامنے رکھ کے کر سکیں کہ اس شخصیت کے حامل ہمارے بچے ہونے چاہیے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو اس قابل بنا سکیں، ان کی تربیت ایسی کر سکیں کہ وہ امام کی سپاہ میں شامل ہو سکیں۔ کل ہم ذکر کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، آج ہم حضرت شعیب بن صالح آپ کا ذکر کریں گے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سفیانی اور کالے پرچم والے ایک دوسرے کے روبرو ہوں گے، جبکہ ان کے درمیان ایک بنی ہاشم کا جوان ہوگا جس کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر سیاہ نشان ہوگا، اور لشکر کے آگے آگے قبیلہ بنی تمیم سے شعیب بن صالح ہوں گے۔ ممکن ہے کہ کہا جائے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شعیب بن صالح امام کے اصحاب ہی میں سے ہوں، لیکن اس کی دلیل میں ہم ایک اور روایت کا سہارا لیں گے کہ جو امام کے اصحاب میں سے ہیں، کہ حسن بصری کہتے ہیں کہ سرزمین رہ میں شعیب بن صالح نامی شخص جس کے سبز شانے ہوں گے اور داڑھی نہ ہوگی خروج کرے گا، اور 4000 کا لشکر اس کے ماتحت ہوگا۔ اس کا لباس سفید اور پرچم سیاہ ہوں گے، اور وہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کے مقدمۃ الجیش میں سے ہوں گے۔ حضرت عمار یاسر فرماتے ہیں کہ شعیب بن صالح علیہ السلام حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے علمبردار ہیں۔ حضرت مہدی کے لشکر کا بیشتر کمانڈر شعیب بن صالح ہے، جو قبیلہ بنی تمیم سے ہے اور جس کی داڑھی کم ہوگی۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ خراسان سے سفید پوش اور سیاہ کمربند والے سپاہی چلیں گے۔ مقدمۃ الجیش کے علاوہ ایک کمانڈر شعیب بن صالح یا صالح بن شعیب کے نام سے ہوگا، جو قبیلہ بنی تمیم سے ہے۔ یہ لوگ سفیانی لشکر کو شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کریں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس میں پڑاؤ ڈالیں گے اور حضرت مہدی کی حکومت کی بنیاد ڈالیں گے۔ نمبر 3 پر تیسرے کمانڈر کا جو نام ہمیں تاریخ میں ملتا ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند اسماعیل عبد ابن شریک۔ ابو ختیجہ کہتا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خدا سے چاہا کہ میری جگہ میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قرار دی، لیکن خدا نے نہیں چاہا اور اس کے بارے میں ایک دوسرا مقام عطا کیا۔ وہ پہلا شخص ہے جو 10 لوگوں میں سے حضرت کے اصحاب کے ساتھ ظہور کرے گا۔ جب امام کا ظہور ہوگا اور امام کے ظہور کے ساتھ 10 پہلے لوگ جو اس دنیا میں ظاہر ہوں گے، اس میں عبداللہ بن شریک ان 10 میں سے ایک ہے جو اس کا پرچم دار ہوگا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، گویا میں عبداللہ بن شریک کو دیکھ رہا ہوں جو سیاہ امامہ پہنے ہوئے ہے، اور امامہ کا دونوں سرا شانوں پر لٹک رہا ہے، اور 4000 سپاہیوں کے ہمراہ حضرت قائم کے آگے آگے پہاڑ کے دامن سے اوپر چڑھ رہا ہے اور مسلسل تکبیر کہہ رہا ہے۔ عبداللہ بن شریک امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے حواریوں میں سے ہیں۔ حضرت امام سجاد اور امام باقر علیہ السلام سے روایت بھی کی ہے کہ ان دونوں کے نزدیک ترین لوگوں میں سے تھے۔ عقیل و حارث نمبر 4 پہ آتے ہیں۔ عقیل و حارث حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے لشکر کو تحریک کریں گے، یعنی عقیل و حارث امام کے لشکر کو تحریک کریں گے تاکہ عراق میں داخل ہو جائیں، جبکہ سپاہی آگے آگے اور آپ پیچھے پیچھے حرکت کر رہے ہوں گے۔
لشکر کے کمانڈر عقیل نامی شخص ہوگا اور پچھلے لشکر کی کمانڈ حارث نامی شخص کے ذمے ہوگی۔ یہ امام کے وہ کمانڈر ہیں کہ جو امام کے ساتھ ظہور کریں گے، تو ان کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم امام کے کمانڈرز جتنے بھی آئیں گے ان کے بارے میں جان سکیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ تو آج اس دعا کے ساتھ اختتام کریں گے کہ مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو اور ہمیں امام کے ناصرین میں خدا شمار کرے۔